السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کسی نے مجھے بڑے زور سے جھنجھوڑا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شفاعت بھائی اٹھیں، وہ آپ کا دوست تھا نا فرحان کیبن والا، وہ رات کو انتقال کر گیا۔ میرے چھوٹے بھائی وقار نے جیسے میرے سر پر بم دھماکہ کیا۔ کیا فرحان؟ مگر کل رات ہی تو وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا۔ میں حیرت اور دکھ سے بولا، مجھے کیا پتا، بس آپ کے دوست بابر نے مجھے کہا کہ شفاعت کو اطلاع دو تاکہ وہ بھی جنازے میں شریک ہو سکے۔ میں تذبذب میں اٹھا، ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کیے بغیر چل پڑا۔ ہم 4 دوست تھے، بابر، فیصل، فرحان اور خادم حسین۔ ہمارا معمول تھا کہ دن بھر مصروف رہنے کے بعد ہم رات کو جو فارغ ہوتے تو فرحان کے کیبن پر جا بیٹھتے اور گپے لگاتے۔ فرحان ہمارے ساتھ میٹرک تک پڑھا تھا، پھر کسی مجبوری کے تحت اس نے باپ کا کیبن سنبھال لیا۔ بابر کو سیاستدان بننے کا شوق تھا، اس لیے سارا دن اخبار پڑھتا اور سیاسی باتیں کر کے روب جھاڑتا۔ خادم حسین کو میوزک سے دلچسپی تھی، اس کے ساتھ ہی باڈی بلڈنگ بھی اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اپنا ریسٹوران بھی تھا جہاں فرحان کا بھائی نصر اللہ کام کرتا تھا۔ فیصل طبیعت کا نازک تھا، زیادہ تر بیمار رہتا۔ کچھ عرصہ قبل ہی ہمیں پتہ چلا تھا کہ فیصل کو اپینڈکس ہے، اس لیے وہ گھر سے کم ہی نکلتا تھا، مگر رات کو ہمارے ساتھ ضرور بیٹھتا۔ میں نے بی ایس سی کے بعد اپنے کزن شاہد کے ساتھ مل کر ایک کوچنگ سینٹر کھول لیا تھا۔ کل رات ہم بڑی دیر تک گپے لگاتے رہے تھے۔ پھر جب فرحان اپنے گھر جانے لگا تو ہم بھی اٹھ کر اپنے گھر آ گئے۔ پھر یہ راتوں رات کیا ہو گیا، یہی سوچتا ہوا میں فرحان کے گھر تک پہنچا۔ گلی میں لوگ افسوس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، سب کے چہروں پر دکھ نمایاں تھے۔ سامنے ہی بابر اور فیصل بھی دکھائی دیے۔ میں سیدھا ان کے پاس پہنچا، ان کی آنکھیں نم تھیں اور سب کی زبان پر یہی بات تھی کہ فرحان اچانک کیسے مر گیا۔ فیصل نے دکھ سے کہا، رات وہ بالکل ٹھیک تھا، نصر اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ہوا تھا۔ بابر فکر مندی سے بولا، یار وہ ابھی کیسے ملے گا؟ میں نے کہا، سامنے سے خادم بھی آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا، وہ سیدھا ہمارے پاس آیا اور بولا، یار کیا ہوا تھا فرحان کو؟ تمہیں تو کچھ نہ کچھ معلوم ہی ہو چکا ہوگا، ہمیں ابھی تک کچھ نہیں معلوم ہوا۔ میں نے خادم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کہیں یہ سب اس عورت کا کیا دھرا تو نہیں؟ خادم کی اس بات پر ہم تینوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کون سی عورت؟ بابر نے جلدی سے پوچھا۔ وہی جو ماچس خریدنے آئی تھی اور جس نے فرحان سے سرگوشی کی تھی۔ خادم نے ہمیں کل والی بات یاد دلائی۔ یار میں بھی کہوں تمہارے سر کے بال اتنے کیوں گر گئے ہیں؟ کافی ذہین ہو گئے ہو، ہم نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اور کوئی وقت ہوتا تو فیصل کی بات پر ضرور کہے لگاتے، مگر اس وقت یہ مناسب نہیں تھا، اور ہم نے واقعی اس عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ جب وہ آئی تھی تو ہم باتوں میں مشغول تھے اور سامنے والی کھڑکی کھلنے کا انتظار کر رہے تھے، جس سے اکثر انیتا کی جھلک نظر آ جاتی تھی۔ سب کی نظریں بار بار کھڑکی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ اچانک فیصل نے کوہنی مار کر کہا، کھڑکی۔ ہم سب متوجہ ہو گئے۔ بابر تو بیٹھا ہی ایسی جگہ تھا کہ کھڑکی اس کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ یوں بھی میں اور خادم کم ہی اس طرف دیکھتے تھے۔ کل رات بھی یہی ہوا تھا، بابر اور فیصل کھڑکی کی طرف متوجہ رہے، مگر خادم اور میں باتوں میں لگ گئے کہ اچانک سیاہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں گھنگریالے بالوں والی ایک عورت کیبن پر آئی۔ اس کا لباس، بال، پیر ایک تو کالے تھے، اوپر سے بہت زیادہ میلے بھی تھے۔ یہ کہنا چاہیے کہ وہ سراپا میلی تھی۔ ہلکی ہلکی بدبو کے بھپکے اس کے لباس سے اٹھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ تھیں، ناک بھدی، ہونٹ موٹے اور سیاہ تھے۔ نہ جانے کیا وحشت تھی اس میں کہ ہم کانپ سے گئے۔ وہ فرحان کے بالکل قریب آ کھڑی ہو گئی اور آہستہ سے کچھ مانگا۔ ہم نے اس کی آواز نہ سنی۔ فرحان نے چند ماچس اسے تھما دیے۔ وہ عورت اپنی میلی اور سیاہ چادر کے پلو میں بندھے پیسے کھولنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی مگر اس کی گرہ نہ کھل سکی، تو فرحان نے مذاقاً کہا، بی بی پیسے ہاتھ میں لے آتی، کون سے تمہارے پاس لاکھوں ہوں گے؟ ہمیں بھی اس بات پر ہنسی آ گئی۔ اچانک اس عورت نے فرحان کا گریبان پکڑ لیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ کہا۔
اور پھر ایک جھٹکے سے فرحان کا گریبان چھوڑ کر تیز قدموں سے جانے لگی۔ کیا کہا خاتون نے؟ خادم نے پوچھا، مگر فرحان بالکل خاموش بیٹھا ہکا بکا سا اس عورت کی طرف دیکھتا رہا۔ ہم نے بھی ادھر دیکھا۔ وہ بائیں جانب والی سڑک کی طرف جا رہی تھی جو قبرستان کی طرف جاتی تھی۔ جب وہ دور چلی گئی تو بابر نے مذاق میں کہا، چلو جی، فرحان کو بھی عشق ہو گیا، کوئی تو ہمارا بھی ساتھی بنا۔ پھر وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں یار، مزہ نہیں آیا، یہ بھی کوئی چیز تھی عشق کے لیے، کہیں اور ٹرائی کرو فرحان۔ فیصل نے کہا تو بھی فرحان بالکل خاموش رہا، مگر کچھ دیر بعد سنجیدگی سے بولا، بس اب تم سب جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ سامان سمیٹنے لگا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا، اس نے پہلے کبھی بھی خود سے نہیں کہا تھا کہ جاؤ۔ ہم نے بھی ضد نہ کی اور سب چل پڑے، اور اب اس کے جنازے کو کاندھا دینے والے تھے۔ جب میت اٹھی تو ایک کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جوان بیٹے کی موت بھی تو بوڑھے ماں باپ کے لیے آدھی موت ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے یار کو منو مٹی تلے دبا آئے، تب کہیں جا کر ہمیں نصر اللہ سے پوچھنے کا موقع ملا۔ رات کو میں ہوٹل سے فارغ ہو کر آیا تو بھائی نہیں آئے تھے۔ ہم نے کھانا کھا لیا، سب سونے لگے، تب بھائی آئے۔ امی نے کھانے کا پوچھا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ سب سو گئے۔ میں رات کو جب پانی پینے اٹھا تو بھائی جاگ رہے تھے۔ وہ لیٹے لیٹے مسلسل چھت کو گھور رہے تھے اور ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے بھی کچھ نہ کہا اور بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ بے وجہ نہیں کھلی تھی۔ فرحان بھائی بے تحاشا چیخ رہے تھے۔ سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ابو نے پوچھا، کیا ہوا، کچھ دیکھ لیا کیا؟ مگر وہ مسلسل چیخے جا رہے تھے۔ آخر چیخ چیخ کے وہ ایک دم بے سدھ ہو گئے اور پھر نصر اللہ رونے لگا۔ ہماری آنکھیں بھی برس پڑیں۔ وقت کچھ اور گزرا تو فرحان کی جگہ نصر اللہ نے کیبن سنبھال لیا۔ آہستہ آہستہ ہمارا پھر سے وہی معمول بن گیا۔ ہم پھر سے کیبن پر بیٹھنے لگے۔ ہماری تو جیسے تیسے گزر ہی رہی تھی، مگر بابر کو انیتا کے دیدار کے بغیر کہاں چین ملتا، سو ہم بھی اس کے ساتھ آ جاتے۔ فرحان کا بڑے دکھ سے ذکر ہوتا رہتا۔ کھڑکی اور انیتا اب بھی قائم و دائم تھے۔ اب تو نصر اللہ بھی بابر کے ساتھ مل گیا۔ خادم حسین اور میرا موضوع اکثر میوزک ہی ہوتا۔ ہم اس عورت کو بھول گئے تھے کہ اچانک ایک بار وہ پھر آ گئی۔ مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہ ہوا، مگر فیصل کی تو باقاعدہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ بابر کو مذاق سوجھا، یار شفاعت، فیصل کو کوئی لڑکی نہیں مل رہی ہے، ویسے بھی فیصل کو بڑی عمر کی خواتین پسند ہیں۔ بابر نے آنکھ مار کر کہا، کیونکہ وہ ہماری طرف ہی آ رہی تھی۔ یار چھوڑو، کہیں وہ پھر نہ پکڑ لے، خادم نے بابر کو آہستہ سے کہا۔ وہ عورت اپنی وحشت بھری آنکھوں کے ساتھ پہنچ گئی۔ ایک تو رات کا وقت، دوسرا لائٹ بھی کم، اور کچھ دور قبرستان بھی تھا۔ اوپر سے یہ آفت کہ ہم سب خاموش ہو گئے۔ وہ نصر اللہ کے قریب آ گئی۔ یہ اس کی عادت تھی، شاید کہ وہ بالکل قریب ہو کر اور دھیمی آواز میں بولتی تھی۔ نصر اللہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی عورت ہے جو آخری رات فرحان کے پاس آئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے ماچس مانگی۔ نصر اللہ نے ماچس دیتے ہوئے کہا، بس بی بی پیسے رہنے دیں، رات ہو گئی ہے، آپ جائیں۔ وہ خاموشی سے مڑی۔ پتہ نہیں بابر کو کیا سوجھی کہ اس نے فیصل کو عورت پر دھکا دے دیا۔ وہ تو پہلے ہی ڈر رہا تھا، اب وہ گڑبڑا گیا۔ اس عورت نے فیصل کا گریبان پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے قریب کر کے آہستہ سے کچھ بولی۔ ہم آگے بڑھے کہ اسے چھڑائیں کہ اس نے ایک جھٹکے سے فیصل کو چھوڑا اور تیز تیز قدموں سے قبرستان والی سڑک پر چل پڑی۔ فیصل بت کی طرح وہیں کھڑا رہ گیا۔ بابر، یہ کیا بدتمیزی تھی، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو، خادم نے بابر کو ڈانٹا۔ میں نے فیصل کو بٹھایا اور پوچھا، کیا کہا تھا اس نے فیصل؟ بتاؤ نا میرے یار، بولو فیصل، بتاؤ نا۔ بابر بھی شرمندگی سے بولا، مگر فیصل اچانک کانپنے لگا۔ ہم ڈر گئے۔ میں نے فیصل کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نصر اللہ نے جلدی سے کیبن بند کر دیا۔ ہم سب مل کر فیصل کو گھر تک لے آئے۔ اس کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے۔ پھر تو فیصل چیخنے لگا۔ ہم نے اسے سنبھالا۔ اس کے ابو نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ اس کی حالت قابل دید تھی۔ وہ خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ فیصل کی امی رو رہی تھی کیونکہ اگلے ماہ ہی فیصل کا اپینڈکس کا آپریشن ہونا تھا۔
کچھ دیر بعد جب اسے ڈاکٹر نے انجیکشن دیا اور اسے آرام آ گیا تو ہم بھی وہاں سے چل دیے۔ راستے میں بھی خادم اور میں بابر کو ڈانٹتے رہے۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں گھر پہنچتے ہی کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح امی نے جگایا، مجھے فیصل کا خیال آیا۔ پھر سوچا اللہ خیر کرے، ناشتہ کرنے کے بعد چلا جاؤں گا۔ ابھی میں چائے پی ہی رہا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وقار، جاؤ دیکھو ذرا، میں نے کہا تو وقار منہ بناتا ہوا اٹھا۔ میں تو تھا ہی ازلی کاہل، اس لیے ہمیشہ وقار کو ہی بھیجتا تھا، جبکہ اسے بہت ہی چڑ تھی۔ بھائی وہ بابر آیا ہے، گھبرایا ہوا ہے، وقار نے واپس آ کر بتایا تو میں نے دل ہی دل میں خیر کی دعا مانگی اور باہر نکلا تو بابر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی لپکا۔ غضب ہو گیا شفاعت، فیصل وہ… بابر آگے کچھ نہ کہہ سکا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ گئے تھے۔ کیا ہوا فیصل کو؟ میری تقریباً چیخ نکل گئی۔ وہ مر گیا۔ ہاں یار، بابر کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بولا۔ چلو جلدی، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ہم جلدی جلدی فیصل کے گھر پہنچے۔ ہمیں دیکھ کر خادم حسین ہماری طرف لپکا۔ دیکھا تم نے تمہارے مذاق کا کیا نتیجہ نکلا؟ خادم بابر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہوش کرو خادم، لوگ سنیں گے تو اسے ہی نہیں ہم تینوں کو قاتل سمجھیں گے۔ سوچتے ہیں اس بارے میں بھی۔ تم بتاؤ، تمہیں کچھ پتہ چلا کہ بعد میں کیا ہوا تھا؟ میں نے تفصیل جاننے کی غرض سے کہا۔ وہی جو فرحان کے ساتھ ہوا تھا۔ فیصل کا بوڑھا باپ ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اسے کچھ دیر آرام آ گیا تو سب مطمئن ہو کر سو گئے، مگر پھر اس کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں اور وہ ساری رات چیختا رہا۔ پھر صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی فیصل کا دم نکل گیا۔ خادم بڑے دکھ سے بتا رہا تھا، پھر بولا، وہ بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ فیصل کی ڈیتھ اپینڈکس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں اس کمینی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، بابر نے شدید غصے سے کہا۔ ہوش کرو کہ اب تم بھی تماشا بناؤ گے، میں نے بابر کو ڈانٹ دیا۔ فیصل کو بھی اشک بار آنکھوں اور بوجھل دل سے دفنایا گیا۔ ہمارا ایک اور بہت اچھا دوست ہمیں داغ جدائی دے گیا تھا، اس کا ہمیں بے حد غم تھا۔ بابر کو تو کسی پل چین نہ تھا۔ وہ روز نصر اللہ کے کیبن پر چلا جاتا اور اس عورت کا انتظار کرنے لگتا۔ ہم بھی فارغ ہو کر وہاں پہنچ جاتے۔ اب بابر انیتا کو بھول گیا تھا۔ آخر ایک رات وہ عورت آتی دکھائی دی۔ بابر تیار ہو کر بیٹھ گیا، مگر وہ کیبن پر نہ آئی، آگے چلی گئی۔ بابر جانا چاہتا تھا مگر ہم نے اسے روک لیا، کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چلی گئی اور پھر ہم بھی اٹھ کر گھر آ گئے۔ صبح ہی خبر ملی کہ ہمارے ہی محلے کا ایک لڑکا ساری رات چیختا رہا اور صبح انتقال ہو گیا۔ یہ خبر ہمارے لیے دھماکہ تھی۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا، کسی نہ کسی گھر کا لڑکا ضرور مر جاتا۔ جس رات وہ نہ آتی صبح کو بھی سکون ہوتا۔ پھر کچھ دن بعد وہ کیبن پر آ گئی۔ بابر کا صبر انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ عورت سیدھی نصر اللہ کے پاس پہنچی۔ شاید بابر اور نصر اللہ نے کچھ طے کر لیا تھا کہ وہ اسے چھیڑیں گے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آخر وہ کان میں کیا کہتی ہے۔ جب اس نے ماچس مانگی تو نصر اللہ کو شرارت سوجھی۔ بی بی آپ کیا کرتی ہیں؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے بابر نے چوٹ کی۔ رات کو قبرستان میں قبروں پر بیٹھ کر موم بتیاں جلا کر جادو کرتی ہوگی، اور کیا، ورنہ شریف عورتیں رات کو گھروں سے نہیں نکلتی۔ بابر کا اتنا کہنا تھا کہ وہ غصے سے پیچھے مڑی اور بابر کا گریبان پکڑ لیا۔ بابر نے بھی پھرتی سے جیب میں سے کلپ نکال لیا۔ اچانک اس عورت نے بابر کو ایک جھٹکا دے کر اپنے قریب کر لیا اور آہستہ سے کچھ بڑبڑائی تو بابر کے ہاتھ سے کلپ گر گیا۔ نصر اللہ نے عورت کے بال پکڑ لیے، مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں اور خادم بت بن گئے۔ پھر جیسے ہی اس نے بابر کو ایک جھٹکے سے دھکیلا، ہمیں ہوش آ گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلی گئی۔ ہم نے بابر کو پکڑا اور جھنجھوڑنے لگے۔ بابر کی بھی وہی حالت ہو گئی تھی، لیکن ہم نے سوچا کہ بابر سے پوچھ کر ہی رہیں گے، مگر وہ بھی ایک لفظ نہ بولا۔ آخر ہمارے زیادہ تنگ کرنے پر اس نے ہمیں دھکا دیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ہم بھی اپنے اپنے گھر آ گئے۔ اب ہمیں یقین تھا کہ ضرور صبح ہمیں کوئی بری خبر سننے کو ملے گی۔ دعائیں کرتے کرتے سو گئے، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کی امی نے بتایا کہ بابر ساری رات چیختا رہا اور صبح اس کا دم نکل گیا۔
ہم نڈھال بابر کی میت کو کانٹھا دینے کے لیے کھڑے تھے۔ خادم تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا کہ ایک لڑکا بھاگا ہوا آیا اور اس نے خبر دی کہ نصر اللہ ساری رات گھر نہ آیا اور صبح اس کی لاش قبرستان کی سڑک پر سے ملی ہے۔ اس صبح 2 جنازے اٹھے تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ قصبے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ بابر کی ماں میت سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ نصر اللہ کی ماں دوسرے جوان بیٹے کی موت پر بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ اب پورے قصبے کی آبادی خوف میں مبتلا ہو گئی۔ لوگ وہاں سے دوسرے علاقوں میں جانے لگے۔ شام کے بعد کوئی گھر سے نہ نکلتا۔ مجھے بھی امی نہیں چھوڑتی تھی۔ خادم کبھی میرے پاس آ جاتا یا میں اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ ہمارا قصبہ خالی ہو رہا تھا۔ آخر میں نے اور خادم نے فیصلہ کیا کہ اس کا کچھ بندوبست کریں۔ ایک رات میں نے گھر والوں سے کہا کہ آج میں خادم کے گھر رہوں گا۔ اسی طرح خادم نے بھی کیا اور ہم آ کر کیبن کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ عورت اپنے مخصوص وقت پر آتی دکھائی دی اور سیدھی چلی گئی، مگر جلد ہی لوٹ آئی اور قبرستان والی سڑک پر جانے لگی۔ ہم بھی اس کا تعاقب کرنے لگے۔ اس سڑک پر چھپنے کی جگہ کم تھی کیونکہ وہ بالکل سیدھی سڑک تھی۔ ہم دور دور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے خادم سے کہا، یار ایسے تو ہم اس تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ یا تو کھلم کھلا اس کا پیچھا کرے یا پھر واپس چلے۔ حقیقت میں مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ قبرستان کی وحشت رات کو مزید دہشت ناک بنا رہی تھی، مگر خادم نے میری بات نہ مانی۔ ہم کبھی کسی درخت کے سائے میں تو کبھی کسی قبر کی سائیڈ میں بیٹھ جاتے۔ میں تھک گیا تو بولا، یار اب مجھ سے مزید نہیں چلا جاتا، وہ تو چڑیل لگتی ہے، اسے تھکن نہیں ہوگی، مگر ہم تو انسان ہیں۔ خادم بضد تھا کہ ہمیں تعاقب جاری رکھنا چاہیے۔ وہ ہم سے بہت دور جا چکی تھی اور نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور واپس جانا چاہتا تھا، مگر خادم نے مجھے پکڑ لیا کہ آج راز معلوم کر کے ہی جائیں گے۔ یار اتنی دور تو آ گئے ہیں، اب کچھ اور ہمت کرو۔ ہمارے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ اچانک وہ عورت قریبی درخت کے پیچھے سے نکلی تو میری سٹی گم ہو گئی۔ اندھیرا تھا اور ایک وحشت انگیز خاموشی۔ ایسے میں اچانک اس عورت کا پیڑ کے عقب سے نمودار ہونا باعث حیرت ہی نہیں، وجہ دہشت بھی تھی۔ وہ بالکل ہمارے قریب آ گئی۔ میری تو ٹانگیں کانپنے لگی۔ آج پہلی بار میں نے اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ خود ہی چلے آئے ہو؟ اس کی آواز پہلی بار سنی، جو بڑی کھردری تھی اور قبرستان کی فضا کو مزید دہشت انگیز کر رہی تھی۔ تم کیوں لوگوں کی زندگی ختم کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ یہ کہتے کہتے خادم کی آواز بند ہو گئی کیونکہ عورت نے اسے پکڑ لیا تھا۔ میں نے بھی ہمت کر کے اسے بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ وہ کسی بکھری ہوئی شیرنی کی طرح میری طرف مڑی تو میں 4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اتنے میں پیچھے سے خادم نے ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس کی چیخ پورے قبرستان میں گونج گئی۔ پھر وہ مڑی اور خادم کو پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ عورت نے اتنی زور سے اسے پکڑا کہ خادم کی چیخ نکل گئی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، شفاعت بھاگ جا۔ یہ سننا تھا کہ میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ میں کب اور کیسے گھر پہنچا۔ جب میری آنکھ کھلی تو امی، بھائی، ابو سب میرے گرد جمع تھے۔ میں بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے اٹھتے ہی پوچھا، خادم کا کچھ پتہ چلا؟ سب دوست خاموش ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے سارے دوست اس عورت کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ آج ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے اور وہ ساری بستی خالی ہو چکی ہے۔ لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں، ہم بھی وہاں سے اٹھائے۔ اس محلے کے دوستوں کی بہت یاد آتی ہے۔ بس ایک میں ہی رہ گیا ہوں۔ اب وہاں کوئی نہیں جاتا اور یہ راز راز ہی رہا کہ آخر وہ کون تھی اور کان میں کیا کہتی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چڑیل تھی، مگر سنا ہے کہ چڑیلیں تو حسین عورتوں کا روپ دھار لیتی ہیں اور انسانوں کے کلیجے کھاتی ہیں، مگر وہ نہ خوبصورت تھی نہ کلیجے کھاتی تھی۔ پھر وہ کون تھی اور سرگوشی میں کیا کہتی تھی؟ دوستو، کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔